آفس میں اور ابھی سب نے پارلیمنٹری پارٹی میٹنگ میں آنا ہے. کیس خان صاحب کا سائفر کا چل رہا ہے. میں پہلے دن سے سائفر کیس کو جھوٹ کا پلندہ کہہ رہا ہوں اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک غیرت مند لیڈر کو اس بات کی سزا دی جا رہی ہے کہ آپ سرنگوں کیوں نہیں ہوئے, آپ نے اپنا سر کیوں نہیں جھکایا, آپ نے کیوں قوم کو اعتماد میں لیا, قوم کو بین الاقوامی مداخلت اور سازش سے کیوں آگاہ کیا, اور اس روایت کو کیوں برقرار نہیں رکھا کہ بہت سی ایسی چیزیں ہمارے سابق وزراء اعظم کے سامنے آتی ہیں لیکن وہ کسی خاص قسم کی کمپرومائز سچویشن میں آ جاتے ہیں, قوم کو اعتماد میں نہیں لیتے کیونکہ ان کو لگتا یہ ہے کہ کرسی شاید بین الاقوامی آقا ان کو دیتا ہے, حالانکہ کرسی اللہ دیتا ہے اور اس کی حفاظت اللہ کرتا ہے. اگر کرسی میں اور اقتدار میں عزت ہوتی تو آج بہت سی لوگ جن ایوانوں میں کرسیوں پر بیٹھے ہیں ان کے پاس عزت ہوتی, لیکن اللہ نے عزت کدھر رکھی ہے؟ اللہ نے عزت رکھی ہے اس میں کہ جو شخص اللہ کی راہ میں کھڑا ہوتا ہے, جو اپنی ضمیر کی عدالت میں سخرو ہوتا ہے, عزت اسی کے پیروں کی جو ہے وہ ایک خاک بنتی ہے, کیونکہ عزت اللہ تعالیٰ دیتا ہے. تو جو اللہ کے راستے پہ چلے گا عزت اس کے پاس آئے گی. تو عزت اس وقت اڈیالہ کے ایک قیدی کے پاس ہے, اللہ نے اس کو سخرو کیا ہے کیونکہ وہ قوم کے لیے کھڑا ہے. عمران خان کا کوئی ذاتی لڑائی تو نہیں تھی امریکہ سے, عمران خان کا کوئی بنی گالا کا کوئی 5 مرلے زمین تو کسی نے نہیں دبائی تھی امریکہ میں, جو وہ وائٹ ہاؤس کے اور ان کے اور میسج کیا تھا, لڑائی کا میسج نہیں ہے. ہم کوئی لڑائی بڑھائی والے اور کوئی ہم غیر مہذب یا کوئی جذباتی لوگ نہیں ہیں, ہم ہر ملک سے دوستانہ تعلق چاہتے ہیں, امریکہ سے بھی. لیکن میسج عمران خان صاحب کا یہ تھا کہ میں نہ نواز شریف ہوں نہ میں آصف زرداری ہوں, میں عمران خان ہوں, میں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤں گا لیکن ہاتھ میرا اس طرح آئے گا, نیچے سے نہیں آئے گا, غلامی کا نہیں ہوگا, سر جھکا کے نہیں ملوں گا, سر اٹھا کے ملوں گا اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کروں گا. یہ چیز شاید آقا کو پسند نہیں آئی, اور جب یہاں سے ایبسولوٹلی ناٹ کی بات آئی تو ان کو ہمیشہ ایبسولوٹلی یس سنا تھا, بلکہ انہوں نے تو دونوں ہاتھوں سے سلام دیکھے تھے ہمارے ارباب اقتدار کے, جب عمران خان صاحب نے بین الاقوامی آقا کو نو کہا, اور جب وہاں امریکہ میں جا کے حرمت رسول کی جنگ لڑی, اور جب دنیا کے سامنے اسرائیل کے خلاف فلسطین کا مقدمہ رکھا, تو پھر بین الاقوامی ہرکارے حرکت میں آئے اور ہمیشہ شاہ سے زیادہ وفادار مل جاتے ہیں. یہ امت مسلمہ کی بدقسمتی ہے کہ ہماری اندر ہمارے پیٹ میں چھرے گھونپنے والے ہمارے اپنے بہت سارے موجود ہیں, لیکن انشاءاللہ اس سائفر کیس سے عمران خان صاحب, شاہ محمود قریشی صاحب سرخرو ہوں گے, باعزت یہاں سے نکلیں گے, اور وقت قریب ہے جب خان صاحب انشاءاللہ دوبارہ اسی کرسی پہ بیٹھیں گے جہاں سے ان کو بین الاقوامی سازش کے ذریعے اتارا گیا تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ عوام سے مذاق بند کیا جائے. کل پھر جو الیکشن ہوا ہے وہ پھر 8 فروری کی ریپلیکیشن ہے. 8 فروری میں فارم 47 سے مارا گیا, اور کل والے الیکشن میں جیلی ووٹوں سے اور بیلٹ بکسوں کو اوور سٹف کر کے اور ٹھپوں پہ ٹھپے لگا کے کہ خواتین آروز بیچاری اور خواتین پریزائڈنگ افسران بیچاریاں وہ وہاں پہ بیٹھی ہیں, اور پتہ نہیں کچھ لوگ آ کے ٹھپوں پہ ٹھپے لگا رہے ہیں. اور بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ گجرات اور پنجاب کے مختلف علاقے, کیا یہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ کیا پنجاب میں کوئی اور طرف سے چاند نکلتا ہے, کوئی اور طرف سے سورج نکلتا ہے؟ کیوں آپ پنجاب کے عوام کی مرضی کے خلاف ان پہ فیصلے ٹھوستے ہیں؟ اگر الیکشن کا مطلب یہ ہے کہ جمہور کے فیصلے جو ہیں وہ آپ نے قبول نہیں کریں, تو پھر ایسی جمہوریت کا کیا فائدہ جہاں جمہور کے فیصلے آپ نہ مانیں؟ تو کل کا جو الیکشن ہے ایک بار پھر پنجاب میں رک کیا گیا ہے, اور تحریک انصاف کو ان کا حق ان سے چھینا گیا ہے. یہ بات کرنا کہ بڑی تعداد میں لوگ نہیں نکلے, ہمیشہ بائی الیکشن میں جنرل الیکشن سے تھوڑا سا کم لوگ نکلتے ہیں, لیکن یہ کیسے ہو گیا کہ جن حلقوں میں ہم 40 ہزار سے جیت رہے تھے وہاں آپ کے لوگ جیت گئے. بہرحال انشاءاللہ آخری جیت حق کی ہوگی, اور جلد انشاءاللہ عمران خان صاحب. سر آپ نے الیکشن کی بات کی ہے, کل رانا ثناء اللہ نے بیان دیا ہے کہ سیاسی جو استحکام ہے اس کی ایک رکاوٹ ہے وہ بانی پی ٹی آئی عمران خان ہے. جی ضرور, بانی پی ٹی آئی جب باہر آئے گا اس ملک میں حقیقی آزادی بھی آئے گی, عوام کی پذیرائی بھی ہوگی, عوامی حکومت بھی ہوگی, اور یہ جو ریجیکٹڈ فارم 47 کی حکومت ہے اس کا خاتمہ بھی ہوگا, اور اس ملک میں سیاسی استحکام بھی ہے, معاشی استحکام بھی ہے. فارم 47 زدہ اس حکومت نے اس ملک کو جس دہانے پہ کھڑا کر دیا ہے, جہاں آج دہشت گردی ہے, جہاں مہنگائی ہے, جہاں بے روزگاری ہے, اور سب سے بڑا جس طرح بھائی علی محمد خان صاحب نے کہا کہ جو رجیم چینج تھی یہ مسلم دشمنی کی شاخسانہ ثابت ہوئی ہے کہ آج اسلاموفوبیا میں مبتلا
साम्राज्यी कुव्वतें जिस तरह इसराइल के अंदर फ़लस्तीनियों की नस्ल कशी कर रहे हैं, उस पर उम्मा पूरी खामोश है, हमारे मुल्क के हुक्मरान खामोश हैं। ये बाइस शर्म है। मैं यहाँ आज इस सरजमीन पर ईरान के सदर जनाब इब्राहिम रईसी साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिन्होंने मुस्लिम वर्ल्ड में एक